ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نیکی کی توفیق اور نیک اعمال کرنا اور پھر ان اعمال کی قبولیت اور حفاظت کی اللہ سے دعا کرنا یہ بہت بڑا عمل ہے. اللہ رب العالمین میں قرآن مجید میں ارشاد فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن. تم میں سے جو بھی نیک بندہ ہوگا چاہے مرد ہو یا عورت ہو نیک اور ایمان والا. کوئی عمل بھی ایمان کے بغیر قابل قبول نہیں ہوتا. دیکھیں نا، ایک شخص روزے رکھتا رہے، نمازیں بھی پڑھتا رہے، ساری نیکیاں کر لے، لیکن ایمان اس کا کوئی نہیں اللہ اس کے رسول پر، تو اس کا کوئی عمل بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا. فرمایا من عمل صالحا، جس نے نیک اعمال کیے، من ذکر او انثی، چاہے مرد ہے یا عورت ہے، وہو مؤمن، پر ہے ایمان والا، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ کہتا ہے ہم اسے پاک زندگی عطا کریں گے، جنت والی. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم اسے ہر اس عمل کا اجر دیں گے جو وہ نیکی کا کرتا رہا. ایمان پہلا تقاضا ہے. پھر اس کے بعد کیا ہے؟ اخلاص. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. فرمایا جس کا اس بات پر یقین ہے کہ میری اللہ سے ملاقات ہونی ہے، جس کا اس بات پر ایمان ہے، یقین ہے کہ میں نے ایک دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، مجھے میرے رب کے سامنے پیش کیا جانا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، وہ نیک اعمال کرتا ہے.
وہ کیا کرتا ہے؟ نیکیاں کرتا ہے. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اللہ کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہیں کرتا، ریاکاری نہیں کرتا، دکھلاوے کے لیے عبادت، دکھلاوے کے لیے معاملات، دکھلاوے کے لیے چہرے مہرے نہ، وہ خالص اللہ کے لیے کرتا ہے. اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا، ایک تو شرک اکبر کی قسم ہے نا، آپ سجدہ ہی کسی غیر کو کر دیں، آپ نماز ہی کسی غیر کے لیے پڑھ لیں. ایک ہے ریاکاری، اخلاص کا خاتمہ کرنے والی، چھوٹا شرک کسے کہتے ہیں؟ فرمایا جس کا اللہ کے ساتھ ملاقات پر یقین ہے پس وہ نیک اعمال کرے گا. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کے ساتھ کسی غیر کو شریک نہیں کرتا. نماز کسی کے لیے پیسے دینے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، دین پر عمل کرنا دنیا کو دکھانے کے لیے نہ، دکھلاوا نہیں کرے گا، خالص اللہ کے لیے اعمال کرے گا، تب جا کر اس کے اعمال اللہ کے ہاں قابل قبول ہے. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. فرمایا تمہیں تو حکم ہی یہ دیا گیا تھا کہ تم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے پورے اخلاص، پورے یقین، پورے ایمان کے ساتھ. اخلاص نہیں تو عبادت نہیں. اخلاص کیا ہوتا ہے؟ اخلاص ہوتا ہے نماز پڑھنے میں خوشی، روزہ رکھنے میں لذت، قرآن پڑھنے میں لذت، وضو کرتے ہوئے خوش ہونا، صدقہ کیا ہے تو خوش ہو جانا، مجھے انعام ملے گا، میرا اللہ راضی ہوگا، اللہ نے توفیق دی داڑھی رکھنے کی، پردہ کرنے کی، اچھا لباس، دین کے مطابق چلنے کی، فخر محسوس کرنا. یہ ہے دین، اخلاص. یہ لڑکا ہوا، مارا ہوا، ستایا ہوا، آوازار، دین بیزار، منافق، گندا، ظاہری حلیے بنا کے اندر سے گندگی، اللہ کے ہاں کوئی قبولیت نہیں. خوشی کے ساتھ دیکھیں نا، ہمارے لیے اس سے بڑی کیا خوشی ہے کہ اللہ نے ہمیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ عطا کیا ہے. کوئی خوشی؟ ہندو بھی تو ہماری طرح کے انسان ہے نا، ہندو، یہودی، عیسائی، شرک کرنے والا، کفر کرنے والا، اللہ کا نافرمان، کتابوں کو نہ ماننے والا، شریعتوں کا انکار کرنے والا. اخلاص، اخلاص کیا ہے؟ گھر سے نکلا ہے جمعہ پڑھنے کے لیے، کوئی اسے یہ پرواہ نہیں ہے کہ میں دنیا کو، فلاں کو، نمازیوں کو، رشتہ داروں کو، لوگوں کو دکھاؤں، بلکہ وہ اس لیے نکلا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے. چہرہ بنایا، دین پر چلا، اسلام پر عمل کیا تو خوشی کے ساتھ. جو شخص خوشی کے ساتھ اللہ کی عبادت نہیں کرتا، جو شخص لذت کے ساتھ، خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ، تقوی کے ساتھ اللہ کے سامنے نہیں جھکتا، پھر یاد رکھ لو یہ قانون ہے اللہ کا، اللہ ایسے لوگوں کو ریجیکٹ کر دیتا ہے. دنیا میں اللہ عبرت کا نشان بنا دیتا ہے، اللہ ان کے ایمان قبول نہیں کرتا. اس لیے ہم نے اللہ سے یہ دعا کرنی ہے کہ یا اللہ عمل چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو پر ہمیں اخلاص عطا فرمانا، ہمیں ایمان کی بنیاد پر عمل کرنے کی توفیق عطا کر. دنیا جو جی چاہے کہتی رہے. اچھا مجھے یہ بتائیں، جب آپ بے نماز تھے دنیا والے تاں بھی گانا کرتے سن، آپ نمازی بنے تب بھی برے، داڑھی رکھی تب بھی کہتے ہیں یہ فلانا، 5 نمازیں پڑھنا شروع ہو گیا تب بھی پرابلم، جب بدماش گنڈا تھا تب بھی پرابلم ہے نا دنیا کا معاملہ. اس لیے دنیا کسی حالت میں راضی نہیں ہو سکتی. دنیا کو تو نہیں آپ راضی کر سکتے. آپ نماز پڑھیں گے وہ تب بھی ناراض، آپ نہیں پڑھیں گے تب بھی ناراض، آپ بدماشی کریں گے تب بھی ناراض، آپ داڑھی رکھ لیں گے کہ انہیں داڑھی رکھ لیں، یہ کوئی عمر ہے؟ تیرے باپ نے تو رکھی نہیں. یہ 5 نمازیں پڑھنا شروع ہو گیا. دنیا کو راضی نہیں کرنا بلکہ ایک اللہ کا حکم مانا. دنیا جو جی چاہے کہتی رہے. اللہ کہتا ہے نا، اللہ کہتا ہے مجھے وہ بندے پسند ہیں. مجھے کون سے بندے پسند ہیں؟ یجاہدون فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں
جہاد کرتے ہیں ولا یخافون لومۃ لائم، اور وہ کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہیں کرتے، انہیں کوئی ٹینشن نہیں کسی کی۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد میرے بھائیوں، محبت الہی، اللہ کی محبت ہونی چاہیے نا۔ اللہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے، اس ساری کائنات کا بنانے والا ہے۔ اگر آپ اعمال کریں گے اللہ کی حب، اللہ کی محبت کے بغیر، خالی خولی آوازاری والے اعمال، یہ بھی نہیں قبول ہوں گے، نہ ہی ان کی حفاظت ہوگی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ اللہ کہتا ہے کیا تم نے ان لوگوں کو دیکھا جو لوگ اللہ کے علاوہ غیروں کی پرستش کرتے ہیں اور ان سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کی جاتی ہے۔ والذین آمنوا، پر وہ جو ایمان والے ہیں، اشد حبا للہ، وہ بڑے شدید ہوتے ہیں اپنے رب کی محبت میں۔ یار تیری پیشانی جب رب کے سامنے جھکے تو تو اپنے رب کے ساتھ محبت کے ساتھ سجدے میں گرے۔ تیرا خون جب اللہ کے دربار میں شہادت کے وقت بہتا ہے، مجھے یہ بتاؤ اتنی بڑی محبت ہے کہ 6-7 لیٹر خون اپنی گردن کٹا دی اپنے اللہ کے لیے، کوئی کسی کے لیے نہیں کٹاتا۔ والذین آمنوا، اللہ کہتا ہے جو ایمان والا ہے نا، اشد حبا للہ، وہ اللہ کے ساتھ بڑی شدید محبت کرتا ہے سب سے بڑھ کر۔ قرآن مجید میں اللہ نے کیا فرمایا؟ قل، آپ ان سے کہہ دیجئے، ان کان آباؤکم، اگر تمہارے ماں باپ، و ابناؤکم، تمہارے بیٹے بیٹیاں، و اخوانکم، تمہارے بھائی بہنیں، و ازواجکم، تمہاری بیویاں، و عشیرتکم، تمہارے رشتہ دار، و اموال اقترفتموها، تمہارا مال جو تمہیں چھوٹ جائے تو بڑا برا لگتا ہے۔ وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، وہ تجارت جس کی مندی سے ڈرتے ہو۔ وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، جن گھروں پر تم ریجھ گئے، محبت کرتے ہو جن سے۔ أَحَبَّ إِلَيْكُمْ، اگر تمہیں یہ زیادہ محبوب ہیں۔ 8 چیزیں اللہ نے گنوائی ہیں، سب کچھ اسی میں آ جاتا ہے نا، ماں باپ، بیوی بچے، بہن بھائی، رشتہ دار، کام کاروبار، گھر بار، سب کچھ اسی میں آ جاتا ہے۔ فرمایا اگر یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ سے زیادہ محبوب ہیں، اللہ کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں، وجہاد فی سبیلہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، فتربصوا، بس پھر انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامری، حتی یأتی اللہ بامری، حتیٰ کہ اللہ کا حکم اور عذاب تم پر آ جائے۔ بیٹے آگے آ جائے۔ ایک بات بتاؤں، خطبہ جمعہ کے دوران بولنا کبیرہ گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اشارہ کر کے کسی کو منع کرے نا، چپ کر، اس نے بھی لغو حرکت کی۔ اللہ کے بندو، یہ وقت ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں، اس سے فائدہ اٹھائیں، نہیں فائدہ اٹھائیں گے تو پھر قیامت کا دن آنے والا ہے، سب نے پیش تو ہونا ہے۔ اس لیے یار آپ آئے ہیں، گھر سے آئے، وضو غسل کیا، پوری آپ نے محنت کی، اب جو 1 گھنٹہ اللہ کو دینا وہ اخلاص کے ساتھ ہو، یہی تو بات ہم کر رہے ہیں۔ کیا کام ہے دنیا میں؟ کیا ضرورت ہے مسجد کے اندر موبائل آن کر کے لانے میں؟ جب آ گئے تم تو بند کرو اسے، یہ وقت صرف اللہ کو دو۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں پھر کیا ہے؟ محبت اللہ کے ساتھ بہت زیادہ ہوگی، تب جا کر اللہ تعالیٰ اعمال کو قبول کرتا ہے۔ اگر محبت نہیں ہوگی، اعمال کی کوئی حفاظت نہیں۔ اسی طرح اتباع سنت، اعمال کر رہے اپنی مرضی کے، 3 ہے، 7واں ہے، 40واں ہے، من مرضی کی پگڑیاں، من مرضی کے رنگ، کسی نے جناب ربیع الاول منا لیا، کسی نے محرم منا لیا، کسی نے کوئی دن بنا لیا، کسی نے برسیاں منا لی، کوئی ملنگ بن کے بیٹھ گیا، کسی نے جناب تسبیح کی ٹھکا ٹھک، کوئی چلے کاٹ رہا ہے، کوئی لائٹ بند کر کے حال پڑا ہوا ہے، کسی کو کرنٹ لگ رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ من گھڑت چیزیں ہیں، اسلام کا ان چیزوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ کیا صحابہ کرام نعوذ باللہ ان کو حال پڑھتے تھے؟ کیا صحابہ قبرستانوں میں بیٹھ کر چلے کاٹتے تھے؟ کیا صحابہ ماتم کرتے تھے؟
ربیع الاول کے جلوس نکالتے تھے، ختم کرتے تھے؟ نا، یہ کام صحابہ کو اللہ کے نبی نے نہیں سکھایا۔ صحابہ تو سچے سچے مسلمان، اللہ کے دین پر عمل کرنے والے، توحید کو ماننے والے، لوگوں کی اصلاح کرنے والے، زندگیوں کو تبدیل کرنے والے، اپنے گھر بار کنبے قبیلے کاروبار چھوڑ کر دین کے لیے قربانیاں دینے والے، مدینہ سے نکل کر کہیں کہیں جا کر شہادتیں قبول کرنے والے، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے والے، یہ دین ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیں، اللہ اپنے نبی کی زبانی ہمیں پیغام دے رہا ہے، قل آپ ان سے کہہ دیں، ان کنتم اگر تم سارے یہ چاہتے ہو نا، تحبون اللہ کہ اللہ تم سے محبت، یہ سارے اردو میں لفظ استعمال ہے، کنتم تم، اگر تم یہ چاہتے ہو تحبون اللہ کہ اللہ تم سے محبت کرے، اس کا کیا نسخہ ہے؟ فاتبعونی، میری اتباع کرو، میرے پیچھے چلو، نبی کی سنت پر عمل کرو، یحببکم اللہ، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا، اللہ تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ کوئی عمل اس وقت تک اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا، نہ ہی وہ باقی ہے جب تک وہ سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہ ہو۔ اگر سنت سے ثابت نہیں، وہ عمل مردود ہے، کوئی وقت نہیں اللہ کے ہاں اس کی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں تھے، تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا جی یہ کوفہ کی جو جامع مسجد ہے اس میں لوگوں نے نیا کام شروع کر دیا۔ وہ گئے تو دیکھا کہ ایک شخص منبر پہ بیٹھا ہے، دارمی کے اندر حدیث ہے، صحیح روایت ہے، اور وہ جناب ایک پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ، پیچھے لوگ اس کے ذکر کر رہے ہیں، اچھا پڑھ تو لا الہ الا اللہ رہے ہیں، پھر وہ پڑھتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ، پھر وہ ذکر کی ایک مجلس جاری ہے اونچی آواز سے، پڑھ سارے یہ کلمہ ہی رہے ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، دیکھا کہ یہ عمل جاری ہے، اس سے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہتے ہیں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ کہا یہ عمل اور طریقہ اللہ کے نبی نے ہمیں نہیں سکھایا، تو ذکر کر، بیٹھ کے اپنا ذکر کر، اجتماعی ذکر اور شور ڈالنا اور حال پڑھنے اور لائٹیں بند کرنی، یہ طریقہ کار ہمیں رسول اللہ نے نہیں سکھایا۔ اے امت کے لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برتن اور کپڑے تک ہمارے پاس موجود ہیں، وہ پرانے نہیں ہوئے، اور تم نے دین میں نئی باتیں نکالنا شروع کر دی، سنت کو چھوڑ کر اپنی من چاہے طریقے اختیار کرنا شروع کر دیے، انہیں مسجد سے نکال دیا۔ سنت سب سے زیادہ، امام وکیع بن جراح علیہ رحمہ وہ پتہ کیا کہا کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے سنت کشتی نوح کی طرح ہے، سنت پر عمل کرنا کشتی نوح کی طرح ہے، جو سنت پر عمل کرے گا وہ بچ جائے گا، جو سنت کو چھوڑے گا ہلاک ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد ہے احتساب فی العمل، اپنے اعمال کا احتساب کرنا۔ فرمایا کہ وہ شخص من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، اللہ اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دے گا۔ احتساب کیا ہوتا ہے؟ احتساب کے ساتھ عمل یہ ہے کہ ہر عمل جب ہم نے کرنا ہے تو وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو، اس پر اللہ سے اجر کی امید ہو، پوری رغبت اور شوق اور محبت کے ساتھ کیا جائے، اور اجر جو اللہ نے دینا ہے اس پر صبر کیا جائے، یہ بڑا اہم ہے، صبر کیا جائے۔ مثلا ایک بندہ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب میں دعاواں کر کر کے تھک گیا، میں نمازاں پڑھ پڑھ کے تھک گیا، میں دین پہ بھی عمل کرنا، میں یہ بھی کرتا ہوں، میں وہ بھی کرتا ہوں، میں زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، میں صدقے بھی دیتا ہوں، میں خیراتیں بھی دیتا ہوں، میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں، پر میری مشکلات کا حل نہیں ہوتا۔ صبر۔ اعمال میں احتساب یہ ہے صبر کے ساتھ اعمال کرتا چلا جائے اور اپنی اصلاح کا دامن بھی نہ چھوڑے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ سارے اعمال کر رہے ہیں لیکن حرام کھا رہے ہیں،
ہو سکتا ہے وہ ظاہراً سارے اعمال کر رہا ہے، ماں باپ کا نافرمان ہے، ہو سکتا ہے نماز روزہ حج زکات وہ سارا کر رہا ہے لیکن جھوٹا ہے، خائن ہے، ظالم ہے، بہن اور بیٹی کا حق کھایا ہوا ہے، سودی کاروبار میں ملوث ہے، مزدور کی مزدوری نہیں دیتا، اپنے مامورین کے ساتھ زیادتیاں کرتا ہے. بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں کہ جس وجہ سے اس کی پکڑ جاری ہے، اور جس کی پکڑ جلدی ہو جائے وہ نیکیاں بھی کر رہا ہو، سمجھ لو اللہ تعالیٰ اس کو سیدھا کرنا چاہتا ہے کہ بچ جائے دنیا میں. اور جس کی ڈھیل، جس کو اللہ ڈھیل دے دیتا ہے، سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے ناراض ہے. احتساب فی العمل کرنا ہے. اس کے بعد ہے صدق فی العمل، اعمال میں سچا ہونا. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو کیا بیان کیا؟ ساری خوبیاں بیان کر کے کہا اولئک هم الصادقون، یہ میرے نبی کے صحابہ وہ ہیں جو سچے ہیں. صدق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ اعمال کرنا، سچا عمل. یہ نہیں کہ سیر سپاٹا کرنے کے لیے جا رہے تھے تو ساتھ یہ بھی نیت کر لی کہ دعوت و تبلیغ بھی کریں گے. نہیں، تو دعوت و تبلیغ کے لیے جا، اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تیری سیاحت ہے. جہاد کر، یہ تیری سیاحت ہے. کسی نے کھانے کے لیے بلا لیا تو ساتھ یہ بھی نیت کر لی کہ چلیں جی ملاقات ہو جائے گی. نہ، تو ملاقات کی اپنے بھائی سے ملنے کی نیت سے جب جائے گا تو پھر تجھے وہ اجر ملے گا. صدق فی العمل، اپنے عمل میں سچا ہو، نیت سیدھی رکھ، صحیح نیت کے ساتھ جا کر عمل کرنا ہے. اسی طرح اللہ سے ملاقات کا یقین، اللہ سے ملاقات کا یقین ہونا چاہیے، تب جا کر اعمال اللہ کے ہاں قبول ہوتے ہیں. قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، آپ ان سے کہہ دیں کیا میں تمہیں بتاؤں کون ہیں وہ لوگ جن لوگوں نے اپنے اعمال کو برباد کر لیا، گھاٹے میں چلے گئے. الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ساری زندگی عبادتیں کر کر کے تھکے رہے پر ان کی اس عبادت کا، تھکاوٹ کا کوئی مول ہی اللہ کے ہاں نہیں پڑا، کوششیں ضائع ہو گئیں. کیوں؟ کہ انہوں نے اپنے رب کی ملاقات کا انکار کیا. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا. ولقائہ، اللہ سے ملاقات کا انکار کیا. بھائی ایک تو منہ سے بول کے ہوتا ہے نا، اللہ کی آیات کا انکار منہ سے بول کر کیا، پکا کافر. ایمان لانے کے باوجود اللہ کی آیت کو نہ ماننا، آخرت پر ایمان نہ رکھنا، تیرے عمل سے، تیرے کردار سے، تیری سوچ سے یہ ظاہر ہو کہ تو اللہ کا نافرمان ہے، یہ بھی اسی میں شامل ہے. جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور اللہ سے ملاقات کا انکار کرتے ہیں، وَلِقَائِ، جب ان کی اللہ سے ملاقات ہوگی کیا ہوگا؟ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، اللہ تعالیٰ ان کے سارے اعمال برباد کر دے گا. فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، قیامت کے دن ان کی ظاہری ان باتوں کا کوئی وزن نہیں ہوگا اللہ کے ہاں. وزن والا عمل کرنا ہے تو کون سا؟ اندر سے. تو گھر سے نکلے، جب غسل کرنا شروع ہو تو تیرے ذہن میں ہو یہ رسول اللہ کی سنت ہے. تو خوشبو لگائے تو تیرے ذہن میں ہو یہ پیارے پیغمبر کا عمل ہے. تو تیل لگائے تو یہ رسول اللہ کے دین پر عمل کر رہا ہے. تو پیدل چل کے آئے، تو اچھا لباس پہنے، تو سفید لباس پہنے، تو 2 رکعتیں ادا کرے، تو جمعہ پڑھے، تو خاموش رہے، تو صدقہ کرے، تو زکاتیں دے، کیا ہو؟ یہ دین کا عمل ہے. پھر اللہ کے ہاں اس کا مول پڑے گا. اور اگر خالی خولی عمل ہوگا، اوپر اوپر سے ہوگا، دنیا کو دکھانے کا، اب دیکھیں نا کئی بزرگ ایسے ہیں عمر بوڑھی ہو گئی، پوتے پڑپوتیاں، بیٹے، نوئیں، بہویں
وہ پسند نہیں کرتے. بابا جی لٹ چکی تھے مسجد. کئی ایسے ہیں جناب کہ جن کا ظاہری دنیا کے اندر ایک تعارف بن چکا ہے, یہ بڑا نیک آدمی ہے, اب اس کو کوئی نیکی کے ساتھ غرض نہیں ہے, وہ تنہائیوں میں نافرمانیاں کرتا ہے, حرام کھاتا ہے, سب کچھ کرتا ہے, لیکن ظاہری شوشہ بنانے کے لیے وہ دنیا کے سامنے آتا رہے گا. دنیا کو دکھانے کے لیے تو تکبیر اولا کے ساتھ 5 نمازیں پڑھ کے گیا تو تیری نمازیں ریجیکٹ ہیں, کیونکہ تو نے دنیا کو دکھانے کے لیے کی کہ جی فلاں صاحب جی کیا بات ہے 5 نمازیں پڑھتے ہیں. جب تو نے اللہ کے لیے یہ پڑھنی ہے تو پھر تجھے دنیا کی کوئی پرواہ نہیں, پتہ چلے یا نہ چلے. پکے صدق فی العمل, حرام سے اجتناب کرنا ہے. جو حرام کھاتا ہے, حرام پہنتا ہے, حرام پیتا ہے, حرام کا لباس, حرام غذا, کوئی عمل اللہ کے ہاں اس کا بچتا ہی نہیں. جتنا جی چاہے حاجی ثناء اللہ بنا لے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص لمبا سفر کر کے اللہ کے دربار بیت اللہ میں جاتا ہے اور وہاں جا کر کہتا ہے یا ربی دعائیں کرتا ہے. وَمَطْعَمُهُ حرام, اس کا کھانا حرام کا, وَمَشْرَبُهُ حرام, اس کا پینا حرام کا, وَمَلْبَسُهُ حرام, اس کا لباس حرام کا, وَغُذِيَ بِالْحَرام, وہ حرام کی غذا سے پلتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول ہی نہیں کرتا. پھر اس کا عمل بھی قبول نہیں جو قطع رحمی کرنے والا ہے. یہ یاد رکھنا, آپ جتنے جی چاہے نیک ہیں, لیکن آپ دنیا کے لیے, اپنی ذات کے لیے, اپنی ماں, بہن, بیٹی, بھائی, چچا کا بیٹا, رشتہ دار, آپ ان کے ساتھ قطع تعلقی کیے ہوئے ہیں بغیر دین کی وجہ کے, آپ کا عمل رکا ہوا ہے, اللہ کے ہاں نہیں پہنچ رہا. سوموار جمعرات کو نا لوگوں کے اعمال نامے اللہ کے سامنے, اللہ کو تو پتہ ہے, آپ ہماری ایک ایک سانس کا پتہ ہے اسے, یہ بندہ میرا کیا کر رہا ہے, لیکن جب پیش کیے جاتے ہیں نا تو ان لوگوں کا عمل اللہ کہتا ہے روک لو, ان کا عمل ابھی پینڈنگ میں رکھو, کیونکہ یہ قطع تعلقی کیے ہوئے ہیں, یہ اپنے بھائی رشتہ دار کے ساتھ اس نے رشتہ توڑا ہوا ہے, اس کا عمل میرے تک نہیں آنے دینا. یہ پنجابی میں نا ایک لفظ ہے مرن جین ساڈا ختم ہے, جی سنا ہوا ہے آپ نے, ساڈا مرن جین ختم ہے. یہ حرام لفظ ہے, حرام. ہمارا مرن جین صرف اس کے ساتھ ختم ہے جو کافر ہے, جو مشرک ہے, اور یا اگر مسلمان کے ساتھ مرن جین ختم ہے تو اللہ کے دین کے لیے نفرت ہوتا ہے نا, وہ اللہ کے دین کا باغی ہے, اللہ کے دین کے لیے دشمنی ہے. اس نے رشتہ نہیں دیا, اس نے یہ نہیں کیا, یہ ہماری شادی پہ نہیں آیا, یہ فلاں ہوتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے مسئلے. ان مسئلوں کے لیے قطع رحمی جو کرے گا, سمجھ لو اس کی نمازیں, روزے, حج, زکاتیں, خیراتیں سب کچھ رکی ہوئی ہیں, اللہ کے ہاں وہ بے عمل لکھا جا رہا ہے. قطع رحمی کرنے والے کا عمل بھی بچتا نہیں. حقوق العباد جو پورے نہیں کرتا, لوگوں کے حقوق پورے نہیں کرتا, غیبتیں کرنے والا, چغلیاں کرنے والا, زنا کرنے والا, بدکاریاں کرنے والا, نافرمان, حقوق العباد کو توڑنے والا, ظلم اور زیادتیاں کرنے والا, میرے بھائیوں ایسے شخص کا عمل بھی اللہ کے ہاں کوئی ویٹ نہیں رکھتا. رسول اللہ نے ایک دفعہ پوچھا تھا, صحیح مسلم ترمذی کی حدیث ہے, مل مفلس, تمہیں پتہ ہے غریب کون ہے؟ صحابہ کہتے ہیں جی جس کے پاس پیسے نہیں, مال دولت نہیں. فرمایا نہیں, غریب وہ ہے کہ قیامت کے دن نیکیوں کے ڈھیر لے کر اللہ کے دربار میں آئے گا, لیکن لائنیں لگ جائیں گی لوگوں کی جن کی غیبتیں کی, چغلیاں کی, ظلم کیا, زیادتیاں کی, مال کھایا, حق غصب کیا. اللہ کہے گا ٹھیک ہے, اس کی ساری نیکیاں تقسیم کرو. کسی کو مارا ہوگا, کسی سے ظلم کیا ہوگا, کسی کی زمین ہتھیائی, کسی کے ساتھ زیادتی کی, کسی کے ساتھ جھوٹ بولا, کسی کی غیبت کی, کسی کی چغلی کی, کسی کے ساتھ معاملہ کیا. اب کیا ہے, ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی, فرشتے آئیں گے کہیں گے یا اللہ اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں, بندے تو ابھی بھی باقی ہیں. حق لینے والے
جن کی غیبتیں اس نے کی، جن کے ساتھ زیادتیاں کی، وہ تو ابھی بھی باقی ہیں یا اللہ۔ اللہ کہے گا ان کے گناہ اس کے سر ڈالنا شروع کر دو۔ وہ بندہ جو آسمانوں تک کا مال لے کر جائے گا لیکن لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ لوگوں کے گناہ اس کے سر پر ڈال کر اسے جہنم کا ایندھن بنا دے گا۔ ہم کہاں بیٹھے؟ پھر یہ سارا کچھ کرنے کے بعد جو بندہ اللہ سے عمل کی قبولیت کی دعا نہیں کرتا، اللہ اس کا عمل بھی قبول نہیں کرتا۔ یہ سن لیں۔ اچھا ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ پر احسان ہے؟ آپ نے روزہ رکھا تو اللہ پر احسان ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، اللہ کا مجھ پر آپ پر احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، ایمان عطا کیا، توفیق دی کہ ہم اللہ کے گھر میں آئے۔ جب آپ نے نیکی کرنی ہے، اچھا جی نماز کا سلام پھیریں گے، ساروں نے پڑھنی ہے نا انشاءاللہ نماز کا سلام پھیریں گے تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر کے بعد 3 دفعہ کیا کرتے ہیں؟ استغفر اللہ، یا اللہ میں معافی مانگتا ہوں، یا اللہ میں معافی مانگتا ہوں، یا اللہ میں استغفار کرتا ہوں، اللہم انت السلام، یا اللہ تو سلامتی ہے، یا اللہ تو سلامتی ہے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یا اللہ تو میری مدد کر کہ میں اچھا ذکر، اچھی نماز، اچھی عبادت کروں۔ اعمال کرنا ہے اور عمل کرنے کے بعد پھر کیا کرنا ہے؟ ہاتھ اٹھانے، یا اللہ میری نماز قبول فرما لے۔ جو بندہ نیک اعمال تو سارے کرتا ہے، پچھلی ساری شرطیں پوری ہیں، لیکن دعا نہیں کرتا اعمال کی قبولیت کی، اس کا عمل بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اللہ اکبر۔ جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اللہ کا گھر بنا رہے تھے نا، بیت اللہ، ابراہیم کون؟ جنہیں اللہ نے کہا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وہ مشرک نہیں ہیں، جنہیں اللہ نے اپنا خلیل بنایا، جنہیں اللہ نے اپنا اولو العزم نبی بنایا، وہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام جب بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے، کتنا بڑا نیکی کا کام ہے۔ 2 نبی اللہ کا گھر بنا رہے ہیں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ جب میرے یہ دونوں بندے میرے گھر کی تعمیر کر رہے تھے تو کیا کہتے تھے؟ ربنا تقبل منا، اللہ اکبر، یا اللہ یہ عمل ہمارا قبول کر لینا اپنی بارگاہ میں۔ ربنا تقبل منا، یا اللہ یہ محنت ہماری، یہ خدمت اللہ کے تیرے گھر کی قبول کر لے، انک انت السمیع العلیم، یا اللہ تو سننے والا، علم رکھنے والا ہے کہ ہم تیرے بندے تیرے لیے یہ محنت کر رہے ہیں۔ نبی نے بھی عمل کیا تو دعا کی قبولیت کی۔ تو اعمال کرنے ہیں، اللہ سے دعا بھی کرنی ہے کہ یا اللہ اس کا مول پڑ جائے، تیری بارگاہ میں مقبول ہو جائے، یہ تیری بارگاہ میں قبول ہو جائے، پھر جا کر ہمارے اعمال کی حفاظت ہوگی۔ اللہ سے دعا کریں اللہ سبحانہ و تعالی مجھے آپ سب کو اخلاص کے ساتھ اپنے اعمال کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں سچوں کا ساتھ نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم عرفہ کا دن جو ہے، حج کا دن، 9 ذی الحج،
فرمایا یہ اس کائنات کا افضل ترین دنوں میں سے دن ہے، اور اللہ تعالیٰ جتنے لوگوں کو جہنم سے آزادی یوم عرفہ کے دن عطا کرتا ہے کسی اور دن عطا نہیں کرتا۔ یوم عرفہ کا دن یہ لیلۃ القدر سے بھی افضل ہے۔ فرمایا جتنے لوگوں کو جہنم سے آزادی عرفہ کے دن، حج کے دن ملتی ہے، کوئی دنیا میں اتنا دن نہیں ہے۔ جو حج پر نہیں گیا ان کو پہلے 9 روزے نفلی روزے رکھنے چاہیے، اگر 9 نہیں رکھ سکے تو کم از کم یوم عرفہ کا روزہ، 9 ذی الحج کا روزہ ضرور رکھیں، ضرور رکھیں۔ بدھ والے دن عید ہے یہاں تو آپ منگل کا رکھ لیں، اگر وہاں حج کے ساتھ بھی رکھنا سوموار منگل کا رکھ لیں۔ کرتے ہیں نا لوگ سوال کہ جی اوتھے دے نال رکھنا یا ایتھے نال؟ بھائی آج سے 100 سال پہلے آپ اپنا چاند دیکھتے تھے اور اپنی عید کرتے تھے، اسی طرح نا میڈیا تو اب آیا تو ہر جگہ کی تقویم اپنی ہے، لیکن پھر بھی کیونکہ یہ سارے نفلی روزے رکھنے کے دن ہیں، آپ جس دن سعودی عرب میں حج ہے وہ بھی رکھ لیں، جس دن یہاں 9 ذی الحج ہے وہ بھی رکھ لیں۔ کتنا اجر؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے، فرمایا جو یوم عرفہ کا روزہ رکھے اللہ رب العالمین اس کے ایک پچھلے سال کے اور ایک آنے والے سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس سے مراد صغیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ نہیں ہے۔ کبیرہ گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتا، سارے چھوٹے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے ایک روزہ رکھنے کی وجہ سے۔ اسی طرح میرے بھائیوں بہنوں، قربانی اللہ کے لیے، یقیناً لوگوں نے جانور خرید لیے ہیں، کچھ خرید رہے ہیں۔ جانور کی خریداری کے وقت صرف اور صرف تقوی، حلال مال لے کر جائیں، اللہ کا اخلاص تقوی لے کر جائیں، واللہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، سائز اس کا جانور کا کچھ بھی ہے، ہو دوندہ صاف ستھرا جو سنت میں بیان کیا ہے، اللہ انشاءاللہ قبول فرمائے۔ اور غرباء کو، مساکین کو یاد رکھنا ہے، وہ جو سارا سال شنواریاں کھاتے رہتے ہیں، کڑائیاں بچ جاتی ہیں ان کی، انہیں بن میں گرا دیا جاتا ہے، انہیں ضائع کر دیا جاتا ہے، گوشت ان کا ضائع ہوتا ہے، ان لوگوں کو دے کر کیا فائدہ ہوگا تمہیں؟ کوئی فائدہ نہیں۔ کس کو دینا ہے؟ میں ایسے ہزاروں لوگوں کو آپ بھی جانتے ہیں جنہوں نے پورا سال گوشت نہیں کھایا، اگر بڑا لب مل گیا ہے تو چھوٹا تو تصور بھی نہیں۔ اور بھائی یہاں تو لوگ کہتے ہیں مجھے آلو کی بھجیا مل جائے، دال مل جائے، پانی میں نمک مرچ گھول کر کھانے والے آج بھی موجود ہیں۔ اور جس طرح مہنگائی کے حالات ہیں اور 6 روپے جناب پیٹرول بڑھ رہا ہے، حالات اور ہی دیگر ہیں غریبوں کے لیے۔ تو ڈھونڈنا ہے انشاءاللہ ان غریبوں کو، ان مسکینوں کو، ان سفید پوش نمازی لوگوں کو کہ جو بندے بیچارے افورڈ نہیں کر سکتے۔ ہم نے الحمدللہ اس دفعہ ارینج کیا ہے کہ وہ لوگ جو گوشت مسجد میں پہنچائیں گے، یہاں ہم انشاءاللہ غرباء نیک لوگوں تک کوشش کریں گے کہ گوشت پہنچائیں۔ گوشت آپ کا پہنچائے گا ہمارا بھائی، تاکہ کم از کم وہ بیچارہ جو سارا سال انتظار کرتا ہے، اور صحیح بات یہ ہے اگر کسی غریب کے گھر چھوٹا گوشت یا گوشت قربانی والے بھی دن نہیں پکتا، ہم سب اس کے ذمہ دار۔ میری فریج میں اگر وہ پڑا رہے اور میرے محلے کی گلیوں میں لوگ اس دن بھی آلو بنا کے کھائیں تو تف نہیں ہے۔ یہ تلاش کریں، انشاءاللہ ساتھی ادھر موجود ہوں گے عید والے دن، دیں، وہ انشاءاللہ آگے ان کے پاس لسٹ ہوتی ہے وہ پہنچا دیں گے۔ یہ عمل کرنا ہے، اپنا گوشت غرباء، مساکین، نمازی لوگ، سفید پوش لوگ، باپردہ خاندان جو بیچارے نہیں افورڈ کر سکتے، ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ان کے گھر میں چھوٹا گوشت پکے، وہ کڑائی بنا کر کھائیں اور وہ ہمارے لیے دعائیں کریں۔ یہ عمل ہے انشاءاللہ، اصل قربانی یہ ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، جیسا کہ آپ سب کو علم ہے کہ 5:45 پر 5:45 بجے انشاءاللہ بفضلہ تعالی گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول میں نماز عید الاضحیٰ کھڑی ہو جائے گی۔ اگر اس دن بارش ہوئی
جیسے کہ حالات ہیں، یا اسے ایک دن پہلے اتنی بارش ہوئی کہ وہاں پر کیچڑ وغیرہ ہوا، تو پھر 6 بجے پورے مرکز میں انشاءاللہ مسجد مکرم کے اندر نماز ادا کی جائے گی عید کی، اور اس کا سوشل میڈیا پر ہم پھر فوری طور پر فیس بک پر اعلان کر دیں گے، احباب دیکھ لیجیے گا۔ پونے 6 بجے وہاں گورنمنٹ گرلز اسکول میں بارش، موسم کی خرابی، یا وہاں کیچڑ کی وجہ سے اگر ایک دن پہلے بارش ہو جاتی ہے تیز، تو پھر ہم 6 بجے انشاءاللہ یہاں نماز عید الاضحیٰ ادا کریں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا وقت، کوشش ہم کرتے ہیں کہ کوئی 1-2 منٹ کا وقفہ ہو جائے یا چینج ہو جائے، ورنہ ہم آن ٹائم ختم کرتے ہیں، بالخصوص عید الاضحیٰ، تاکہ جلدی فارغ ہو کر ہم جا کر عید الاضحیٰ کے دن کا سب سے بڑا عمل کریں، اور وہ کیا ہے؟ قربانی۔ فرمایا ان اعظم الایام عند اللہ یوم النحر، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا دن یوم النحر ہے، جس دن تم قربانیاں کرتے ہو۔ ٹھیک ہے جی۔ اور دوسرا کام یہ کرنا ہے، یار قربانیاں خود ذبح کرو، کسائی لے کے آئیں، ٹھیک ہے، وہ آپ کا گوشت بنا دے، اگر آپ نہیں بنانا چاہتے، چھری تو کم از کم خود پھیریں، تکبیر خود پھیریں، عید کی نماز پڑھ کے جائیں، اس کو قبلہ رخ لٹائیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا پڑھیں، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اس جانور پر چھری چلائیں، یہ عمل ہے انشاءاللہ۔ میں احادیث پڑھ رہا تھا، صحابیات، ہماری مائیں امہات المومنین، وہ اپنے جانوروں کی گردنوں پر خود چھریاں چلاتی تھیں، اور ہمارے ہاں مرد اور نوجوان بھی ایسے ہیں جو بلی سے ڈرنے والے۔ انشاءاللہ کوشش کرنا ہے خود ذبح کرنے کی، ہاں اگر نہیں طریقہ تو ٹھیک ہے، کوئی دوسرا بھی کر سکتا ہے، جائز ہے، لیکن یہ ایک ترغیب کے لیے عمل ہے۔ دوسرا، جب بھی کوئی آپ کی گائے اور بچڑا یا بکرا چھترا ذبح کرنے کے لیے اگر قصائی ذبح کرتا ہے یا آپ خود ذبح کرتے ہیں، آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر چاروں رگوں کو کاٹ دینا ہے، لیکن ریڑھ کی ہڈی کو نہیں کاٹنا، نہ ہی چھری کی نوک سپائنل کارڈ کے اندر مارنی ہے، کیونکہ جب آپ سپائن کو، ریڑھ کی ہڈی کو، نرو کو کاٹ دیں گے تو دماغ اور جسم کا رابطہ منقطع ہو جائے گا، سارا خون اندر رہ جائے گا۔ آپ چھری چلائیں، 5 منٹ لگتے ہیں، بڑا جانور ہو تو 7-8 منٹ لگ جاتے ہیں، 10 منٹ لگ جاتے ہیں، پورا خون نکل جائے، دل دھڑکتا رہتا ہے، کیونکہ دماغ جب تک میسج پہنچا رہا ہے، دل کو خون نہیں پہنچ رہا باڈی کو، دل دھڑکے گا، سارا خون اٹھا کے باہر پھینک دے گا۔ خون ہی تو حرام ہے اس میں، انما حرم علیکم المیتۃ والدم، فرمایا تم پر حرام ہے مردار، تم پر حرام ہے خون، خون اندر رہ گیا سارا تم کھاؤ گے، اس لیے سپائن کو، ریڑھ کی ہڈی کو نہیں۔ اگر کوئی کسائی کو پہلے بولے کو خبردار ذبح کر، ذبح کرنے کے بعد ریڑھ کی ہڈی پچھلے حصے میں نوک نہیں مارنی، جانور کو چھوڑ دو، جب ٹھنڈا ہو جائے پھر کھا لو، یہ سنت طریقہ ہے اس کا۔ اسی طرح میرے بھائیوں، عیدین کے مسائل، یہ سارے دن تکبیرات کے دن ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، اللہ کی تسبیح، اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی کبریائی بڑائی ہم نے بیان کرنی ہے، اور کب تک کرنی ہے؟ 13 ذی الحج کی مغرب تک، مغرب سے پہلے تک، یہ ہے ایام تشریق۔ 10 ذی الحج کو عید، 11، 12، 13 ایام تشریق، 10 ذی الحج سے لے کر 13 ذی الحج تک روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، یہ بھی سن لیں، جو حج پر نہیں ہے 9 تک روزے رکھے، لیکن عید کے دن سے لے کر جتنے ایام تشریق ہیں ان میں نہ روزہ، نہ نفلی جائز ہے، نہ فرض کی قضا دینا جائز ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا ان دنوں میں عید، یہ جو ایام تشریق اور عید کا دن ہے، یہ کھانے پینے کے دن ہے، ان میں روزہ نہیں رکھنا، کسی کی پچھلی قضا بھی رہ گئی ہے وہ بھی نہیں رکھ سکتا، کسی نے منت مانی ہوئی ہے وہ بھی نہیں رکھ سکتا، نفلی بھی نہیں رکھ سکتا، یہ 4 دن کھانے پینے کے دن ہیں، چاہے ان میں سوموار جمعرات بھی آ جائے پھر بھی روزہ نہیں رکھنا، ٹھیک ہے جی۔ اور گھر سے نکلنا ہے خالی پیٹ، پانی وغیرہ کو پینا چاہتا ہے پی لے، لیکن ناشتہ کر کے کھا پی کے نہیں جانا، خالی پیٹ، کوشش کریں خالی پیٹ نکلیں،
عید کی نماز پڑھیں، نماز پڑھ کے آ کر جانور ذبح کریں، جانور کی کلیجی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھون کر اس سے پہلا صبح کا کھانا کھایا کرتے تھے۔ آپ وہ کھائیں انشاءاللہ جس کو دستیاب ہے، جس کو دستیاب نہیں ہے وہ آ کے کوئی ناشتہ بھی کر سکتا ہے۔ اور تکبیرات کہتے جائیں، تکبیرات کہتے آئیں۔ جس راستے سے جانا ہے عیدگاہ اس راستے سے واپس نہیں آنا، چینج کریں اسے۔ عورتیں بھی جائیں، بچے بھی جائیں۔ مسلمانوں کے اس تہوار میں شریک ہو، رسول اللہ کا حکم ہے۔ عید کی نماز ادا کرنا فرض ہے، لیکن اس سے بڑا فرض اس دن فجر کی نماز ادا کرنا ہے۔ جو عید تو ادا کرے لیکن فجر ظہر عصر مغرب عشاء ادا نہیں کرتا وہ بھی اللہ کا منکر ہے، اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اللہ کہتا ہے اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو اور مشرک نہیں بننا۔ تو میرے محترم بھائیو، یہ کچھ احکامات ہیں عید کے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ نا ہمارے مرکز کے سامنے ہی ساتھی پچھلے دنوں فوت ہوئے ہیں، ثاقب نام تھا۔ اسی طرح یہ آصف بھائی مرکز کے قریب ہیں، ان کی ساس 4 دن پہلے فوت ہوئی ہیں۔ انشاءاللہ اس بھائی کی جو فوت ہوئے ہیں، مجھے کل کوئی پتہ نہیں فرانس سے کہ اسپین سے اس کے کزن کا یا بھائی کا فون آیا کہ جی وہ بھائی فوت ہوا ہے، ان کی غائبانہ نماز جنازہ مرکز میں ادا کریں۔ تو انشاءاللہ یہ دعا ہوتی ہے میرے بھائیوں، کل جب ہم نے مرنا ہے نا، اگر ہمارے پیچھے جب یہ کوئی غائبانہ نماز جنازہ یا دعا کرے گا تو پھر پتہ چلے گا یہ کتنا بڑا عمل اور ہمیں اس کا فائدہ کتنا ہے۔ ابھی تو ہم ادھر بیٹھے ہیں نا، جلدی ہے جی میرا یہ ہے جی میں نے وہاں جانا تھا، لیکن مردے کے لیے یہ بڑی قیمتی چیز ہے۔ تو انشاءاللہ اخلاص کے ساتھ ہو سکتا ہے آپ میں سے ہم میں سے کسی کی دعا اللہ سن لے اور اس کے لیے آسانی والا معاملہ ہو جائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ان ایام سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔ بھائی جتنے دن رہ گئے ہیں عید سے پہلے پہلے نفلی روزے رکھیں، تکبیرات بلند کریں، صدقہ کریں، خیرات کریں، قرآن کی تلاوت کریں۔ یہ بڑے عظمت والے دن ہیں، بہت عظیم دن ہیں۔ جتنا اجر اعمال کا ان دنوں میں ہے اتنا اجر پورے سال میں کسی دن میں نہیں ہوتا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔